أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ہم لوگ میم ساکن کے قواعد سیکھ لیتے ہیں. جنہوں نے نون ساکن کے سیکھ لیے ان کے لیے تو میم بہت ہی آسان ہے. میم ساکن کے بعد حرف میم آ گیا، ادغام شفوی ہوگا. شفوی اس لیے کہ یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. یہ حرف میم ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے اور ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کو شفوی کہتے ہیں اور ہونٹوں کو شفتان شفتین کہتے ہیں. ذالکم بیما. اب میم ساکن کے بعد حرف با آیا ہے. میم ساکن کے بعد حرف میم آ گیا، ادغام شفوی. میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا، اخفاء شفوی. میم ساکن کے بعد حرف میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں اظہار شفوی. یہ بہت آسان ہے. اب یہ جو مشق ہم کرنے جا رہے ہیں، میم ساکن کے بعد حرف با، اخفاء حقیقی نہیں ہوگا، اخفاء شفوی ہوگا. اخفاء حقیقی ہوا تھا جب نون ساکن کے بعد یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون، ہلکی، حرف با، ان 13 کے علاوہ کوئی بھی حرف آیا تھا تو وہاں اخفاء حقیقی ہوا تھا. طریقہ آلموسٹ وہی ہے. غنہ نہیں کرنا میم کا، ظاہر بھی نہیں کرنا میم کو، بلکہ اگر ہم الگ الگ پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے ذالکم بیما. اب ہم ملائیں گے تو اس با کی وجہ سے اخفاء ہوگا. ذالکم بیما ہم بربہم. نامکمل ہونٹ بالکل سختی سے نہیں جوڑیں گے اور غنے کی طرح نہیں کریں گے، درمیان میں ہلکا سا وقفہ رہے گا. اگر الگ الگ پڑھیں گے تو ہم بربہم. اب ملائیں گے تو اخفاء ضرور ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا. پہلے ہم نے میم پہ ہی ہم پہ ہی وقف کر لیا تو اس لیے کچھ بھی نہیں کیا. ہم بربہم ربہم بہم فاحکم بینہم علیہم بعلم علیہم بعلم علیہم بعلم. سبقکم. اب ایک قاف موٹا ہے ایک باریک ہے. سبقکم بیہا سبقکم بیہا سبقکم بیہا علیہم بکأس علیہم بکأس. انتم بشر انتم بشر